चोरी करते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। हमने आज़ादी बड़ी कुर्बानियों से हासिल की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ सियासी कानूनी बहस हर तरफ से जारी है और ये आने वाले दिनों में भी बहस जारी रहेगी। और हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में जो जो बड़े फैसले हुए उसके बाद उसके पे बेशुमार एतराज़ात भी आए और उस पर बहस आज भी जारी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस अगर आपके सामने हो तो आज भी कुछ माहिरीन कानून उसको अदालती कत्ल कहते हैं। गो कि जो लोग उस जमाने में भी हामी थे इस फैसले के, आज कहीं न कहीं वो भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि ये अदालती कत्ल था। इसके साथ साथ हमने देखा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में अदालती फैसले हों या जो मार्शल लॉ आए, जब वो वक्त गुजर जाता है तो उस पर शायद ज्यादा बातें खुलकर सामने आती हैं। इस फैसले के बाद आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे इस फैसले को देखा जाएगा, माहिरीन कानून की जो राय इस वक्त सामने आ रही है उस पर भी आज हम जायजा लेने के लिए बैठे हैं पाकिस्तान की मुमताज कानूनदान आसमा जहांगीर साहबा के साथ। आसमा जहांगीर साहबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। 70 साल गुजर गए, एक सवाल बड़ी हर जगह पे जेर बहस लाया जा रहा है कि पाकिस्तान का कोई भी वजीर आजम अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, वजह क्या है? देखिए, ये बात तो सही है और इसकी कई वजूहात है, मगर एक मेन जो थ्रेड है वो ये है कि यहाँ पे हमारे मुल्क में एक चीज है जिसका नाम है एस्टैब्लिशमेंट। अब आप पूछेंगे वो क्या है? लोग पूछते हैं। एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ फौज की हायरार्की का नाम नहीं है, उसके साथ साथ इन्होंने कई लोग पाले हुए सिविलियन अदारों में भी। अब आप देखते हैं कि बहुत सारे बिजनेसमैन पहले साइकिल पे होते थे, अब मोटरसाइकिलों पे हैं। मेरे जैसे वकील भी हमने देखा ब्रीफलेस हैं मगर पैसे बड़े हैं। सहाफी भी आप देख लें, हम तो सहाफियों को देख रहे हैं कई सालों से, 60 की दिहाई से देख रहे हैं। अब तो जहाजों पर मैं उनके घरों भी गई हुई हूँ और उनके घरों को पहले भी मैंने देखा और अब भी मैंने देखा हुआ है। तो मैं तो एक लिस्ट फहरिस्त बना सकती हूँ। हर सियासी पार्टी में एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं। वो कैसे? 85 में जो खेप लाए थे ज़ियाउल हक साहब, वो खेप अभी तक चल रही है। उनमें से कई तो हो गए बागी, जैसे मियां साहब ने कल कहा कि मैं नजरियाती पहले नहीं था, अब हो गया हूँ। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब भी 85 की खेप है, वो भी नजरियाती हो गए। मगर कई लोग अभी तक चल रहे हैं। मगर इनको अब जरूरत पड़ी कि भाई अब ये जरा घिसे पिटे हो गए, ये जरा हमारी बातें समझ गए हैं, तो इनमें से थोड़े से रह गए हैं। इसलिए इन्होंने ये एक सियासी पार्टियां भी बनाते हैं ताकि जो खेपे नहीं है वो जमा कर लें। उसमें मैं ये नहीं कहती कि सारे एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं, मगर वो एक मोमेंटम पकड़ लेती है चीज को। तो क्योंकि मैंने देखा असगर खान साहब का भी दौर किस तरह आए किस तरह गए, तो बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं क्यों नहीं, क्योंकि इस मुल्क में माजरत के साथ मैं कहना चाहती हूँ 2 इंटरेस्ट है। एक पाकिस्तान के आम शहरी का इंटरेस्ट है और एक पाकिस्तान की फौज का इंटरेस्ट है। वो वैसे तो इकट्ठा चलता है, मगर यहाँ पे माशी तौर पे आप बात करें तो कोलाइड करता है। क्यों? आप मुझे बता दें कि अकाउंटेबिलिटी की सारा पाकिस्तान बात कर रहा है और बगले बचा रहे हैं, और कई दफा मैं देखती हूँ और मुझे लुत्फ आता है देख के, ऐसे ऐसे लोग अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं जो खुद स्टीप्ड हैं इन केसेस ऑफ करप्शन। बिल्कुल ठीक। मगर मैंने आपसे अर्ज की कि जब हम बात करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी पहले इंस्टीट्यूशनल शुरू करें। बिल्कुल ठीक। मुझे पार्लियामेंट पहले डिबेट करके दिखा दे फौज का बजट, वहां से अकाउंटेबिलिटी शुरू करें। मुझे कोई सुप्रीम कोर्ट का बाइज 184 का, फिर कमजोरी तो सियासतदान की हुई। बिल्कुल सियासतदान की है, बिकॉज सियासतदान ने अपने आप को अकेला कर लिया है। लेकिन अब बाकी आपकी सिविलियन इंस्टीट्यूशंस, जैसे आपने खुद अर्ज की, हमारी माजरत के साथ, बड़े अदब के साथ जुडिशरी का क्या रोल रहा है? ये सारी जो भी डिसीजंस हैं इनके पर फुटप्रिंट्स हैं, इसके अंदर एस्टैब्लिश के फुटप्रिंट्स हैं। मैं जज नहीं बन सकती, चाहे मेरे पास 6 ऑनरी डिग्रीज हैं। क्यों नहीं बन सकती? नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं हालांकि मुझे बेनजीर ने कहा, बहुत नाराज भी नहीं, मैंने दिल में सोचा, बोल तो मेरे टेम्परामेंट नहीं है, मगर मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। मेरे जैसे लोग, क्या मुझे आईबी और आईएसआई की रिपोर्ट आएगी? तो जज भी वही बन सकते हैं जिनके
کرتے دھرتے آئی بی اور آئی ایس آئی سے سلام دعا رکھتے ہوں. وہاں سے کلیئرنس کے بغیر جج بالکل نہیں بن سکتے. تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کی پورا کا پورا جو ہے انسٹیٹیوشنز وہ ہاسٹیج ہیں. اگر ہم اس فیصلے کی طرف آ جائیں عاصمہ بی بی، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بڑی تنقید کی جا رہی ہے. مسلم لیگ نون نے بہت پہلے سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ کٹ پتلیاں ہیں، ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے. فیصلے میں آپ کو کوئی ایسی سازش کی بو آتی ہے؟ دیکھیں، مجھے تو اس پورے پروسیس سے سازش کی میں بات نہیں کرتی ہوں، مگر مجھے فٹ پرنٹ ضرور نظر آتا ہے ایسا جس سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ فیصلہ نہ تو عام پروسیس سے ہوا، اور اب جب کہ یہ فیصلہ آ گیا ہے، صرف میں نہیں کہتی، بہت سارے وکیل کہتے ہیں کہ، اور آپ اگر کسی بین الاقوامی پینل کو بلانا چاہیں وکیلوں کے تو ضرور بلائیں، ان کے سامنے رکھیں، ان سے پوچھیں کہ یہ فیصلہ کیا ہے. اس سے زیادہ مذائقہ خیز فیصلہ میں نے نہیں دیکھا. اس فیصلے میں نہ صرف لیگل لکونے ہیں، مگر اس فیصلے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر 62 اور 63 کی بات جو پہلے انہی ججز صاحبان نے اپنی ججمنٹس میں کی ہوئی ہیں، اس سے پھر کے اب یہاں پہ علیحدہ کہہ رہے ہیں. مثلا یہ باقاعدہ نہ صرف اب بلکہ اسی ججمنٹ کی پہلی کڑی میں ایک جج صاحب نے، بلکہ دو نے لکھا، ایک نے تو ڈیفینیٹلی لکھا کہ ہم خود نہیں فیصلہ کر سکتے، یہ ڈیو پروسیس دینا پڑے گا، نیچے سے ہو کے آئیں گی. ماسوا وہ کیسز جہاں پہ کوئی کانٹرڈکشن نہ ہو. تو اب انہوں نے یہ کہا کہ کوئی کانٹرڈکشن کم از کم یہاں تک تو نہیں ہے کہ وہ کہتے تھا مگر ہم نے پیسے نہیں لیے. تو اگر انہوں نے پیسے نہیں لیے تو پھر وہ بنتی ہے ریسیویبل. میرا ایک کلائنٹ جو ہے وہ ریسیویبل ہی ہے نا، پیسے لے کے میرا چلا جائے، بالکل ٹھیک. کل کو مجھے آ کے کہہ دے کہ تم نے تو یہ ایسٹ ہی نہیں ڈکلیئر کیا. بھائی تو نے دیا ہو تو میں ڈکلیئر کروں گی نا. تو آپ سمجھتے ہیں اس اقامہ پہ یا ریسیور پہ ڈسکوالیفیکیشن سر اس کے اندر ایک اور بھی بہت بڑی خلا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت برا پریسیڈنٹ ہے. یہ بتائیے سپریم کورٹ کا کیا کام ہے کہ وہ سپروائز کرے گا ٹرائل یا نیب کی پروسیڈنگز؟ یہ ایک بڑی موٹی بات ہے. میں اگر ایک کیس میں ہوں ملوث اور وہ متحد ہے سپریم کورٹ کے، تو سپریم کورٹ ہی سپروائز کر رہا ہے. میں نے اگر اپیل میں جانا ہو تو کیا میں ولایت کی پریوی کونسل میں جاؤں گی کہ اس سپریم کورٹ کے پاس جاؤں گی جو سے خود ہی اس کو سپروائز کیا ہے؟ یہ تو دنیا کے جو لیگل پرنسپلز ہیں اس کے منافی ہے. یہ کوئی لیگل پرنسپل ہمارا نہیں ہے. تو کیوں آپ کو ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ سپریم کورٹ اتنی جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات بھی کی جاتی ہے، سپریم کورٹ اب سپروائز بھی کرے گی، آپ کہہ رہی ہیں بالکل غیر قانونی ہے. ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ غیر قانونی بات ہے. میں آپ سے یہ عرض کرتی ہوں کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے اندر میڈیا ٹرائل ہوا، تھرو آؤٹ میڈیا ٹرائل ہوا، ایسی باتیں کی گئیں، مگر کبھی کسی کو یہ روکا نہیں گیا کہ بھائی کیس چل رہا ہے اور غلط میڈیا ٹرائل ہے. یعنی اندر کچھ کہا جاتا تھا، باہر کچھ کہتے تھے. سڑکوں میں اسٹیبلشمنٹ میں لوگ کھڑے کیے ہوئے تھے جو باقاعدہ کہہ رہے تھے جناب ججمنٹ نہ آئی تو پھر دیکھ لینا. تو میں تو اس نتیجے پہ ہوں، اور میں یہ بالکل تسلیم نہیں کر سکتی کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ کسی دنیا کے کسی عدالت کے اندر یہ ٹیسٹ پہ اتر سکتا ہے، اور یا تاریخ اس کو ایک مناسب فیصلہ تو چھوڑے، مناسب فیصلہ بھی سمجھے گی. وجہ کیا ہے میاں نواز شریف؟ جیسا آپ نے خود کہا 85 کی نرسری، پھر آج میاں نواز شریف کے ساتھ اس قسم کی سوچ کے ان کو نکالنا ہر حال میں ضروری تھا، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ تو مجھے نہیں پتا، میں تو گورنمنٹ میں نہیں ہوں، کیا وجہ ہو سکتی ہے، مگر یہ تو میں نے خود دیکھا اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا. میں تو ٹی وی کے وساست سے کہہ رہی ہوں کہ ہر سیاسی پارٹی یعنی پیپلز پارٹی نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا کہ پہلے دھرنے سے لے کے ڈان ٹویٹ تک ایک سول ملٹری ٹینشن تھی. یہ تو آیا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں آیا؟ بالکل ٹھیک. تو جب وہ سول ملٹری ٹینشن مجھے کیا پتا کس لیے تھی، پر ہے تو صحیح. میرا تو ایک تجزیہ ہے اس کے اندر کہ میں نے معذرت کے ساتھ دیکھا ہے کہ ہماری فوج کے جرنیل جو ہیں یہ سمجھتے ہیں آسمان سے اترے ہوئے، یعنی ملک بنانے والے سویلین، ملک میں قربانی دینے والے سویلین، اس ملک کی جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو چلانے والے سویلین، اس کے اندر شعور لانے والے سویلین،
اور آپ کو کتنی باتوں پہ معافی دی، کتنی باتوں پہ معافی دی، مگر آپ کسی طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ملک صرف وہ چلا سکتے. اب اس کا جواب آپ مجھے دیں، کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں سر، ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں ابھی تک یہ سویلین بالادستی کی جنگ ابھی تک جاری ہے؟ بالکل جاری ہے. اب تو بلکہ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، بہت اچھا پیغام دیا ہے کہ اگر آپ ہمارے خلاف ہوں گے، چاہے آپ پرائم منسٹر ہوں، یہ آپ کا حشر ہوگا، عبرتناک سزا ملے گی. یہ کبھی ہوا ہے بچوں کو جس طرح انہوں نے کیا، تذلیل کیا، یہ کہنا. اب آپ دیکھیں ٹویٹس میں مریم کے خلاف کیوں ہے، لڑکوں کے خلاف کیوں نہیں؟ آخر ان کی کمپنی تھی نا. کیونکہ یہ ہمارے ملک کی ایک ذہنیت ہے کہ لڑکیوں کو کرو تاکہ تکلیف ہو ماں باپ کو. میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں اللہ سے. یہ جو میں نے دیکھی تذلیل ہوتے ہوئے، اور جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی میں نے دیکھی تھی، میں اس عورت کو تڑپتے ہوئے دیکھا، تڑپتے ہوئے. شاید اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ جنہوں نے تڑپایا ان کو بھی دکھایا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی ہے، مگر جو اب جو کر رہے ہیں وہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بے آواز لاٹھی سے جو ہے وہ امیون ہے. تو اگر آج کے ہم جو اپوزیشن پارٹیز ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو کیا ان کی اگر کل ایسا موقع ملتا ہے ان کی سویلین بالادستی قبول کی جائے گی؟ دیکھیں جو بیبا بن کے چلے گا تو وہ قبول رہے گا. پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا 5 سال؟ کیا ہوا تھا؟ ایک دن پیپلز پارٹی ٹک کے بیٹھی؟ ایک دن چین سے بیٹھنے دیا انہیں؟ جو بے نظیر بھٹو کے بھائی کا قتل ہوا وہ اس کے مدعا اس کے دروازے پہ لا کے رکھ دیا. اس سے زیادہ کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اور پروپیگنڈا میں یہ ماسٹرز ہیں، اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا give the dog a bad name and then hang them. پہلے پروپیگنڈا سب تیار ہو جی، وہ تو یہ ہے وہ کھٹک تیاری ہو گئی. یہ اب سمجھیے پھر اس کا میڈیا بھی ایک حصہ بن چکا ہے کہ میڈیا میں اب دیکھیں نا اس قسم کی 2 رائے آنا شروع ہو گئی ہیں. ایک طرف لوگ کھڑے ہیں جو حکومت کو، جمہوری حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، دوسری طرف ہیں جو اس کی سپورٹ میں کھڑے ہیں. میڈیا بھی ڈیوائیڈ ہوا ہے، اسی وجہ سے ڈیوائیڈ ہوا ہے. نہیں دیکھیں، ایک سوسائٹی میں ڈویژن تو آئے گی اس میں، اور ڈائیورسٹی بہت ضروری ہے. میں کہتی ہوں یہی بڑا کمال ہے، جس قسم کے یہ ماسٹر اسکیمرز اور پروپیگنڈسٹ ہیں. آپ خود میڈیا کو دیکھ لیں، آپ خود تجربہ کار ہیں، جس طرح آرکسٹریٹ کیا ہے پوری چیز. تو یہی بڑی کمال ہے اس ملک کی. دانا ہے لوگ کہ پھر بھی آدھے لوگ کھڑے ہوئے ان کو سمجھ گئے بات کو، سب سمجھ گئے. کون نہیں سمجھا؟ جو اپوزیشن ہے. جو عام لوگ ہیں وہ پریشان ضرور ہوئے، اور 2 دن گھر بیٹھ کر دیکھا کہ یہ بات تو کوئی بنی نہیں بھائی، یہ کیا ہوا ہے. اور لوگ بات کر رہے ہیں. آپ کیا کر لیں گے؟ آپ لوگوں کو ماریں، آپ کوٹیں، آپ زبانیں کاٹیں، آپ ان کا ذہن تو نہیں بدل سکتے. بالکل ٹھیک. ایک بریک کا وقت ہوا، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے. اس پہ بھی بات کریں گے جو 62-63 کی بات کی جاتی ہے، کیا واقعی وہ ایک تلوار اب لٹکنا شروع ہو گئی تمام پارلیمنٹ کے ان اراکین کے اوپر جن کے اثاثوں کی بات بھی کی جاتی ہے، یا پارلیمنٹ بھی اس کو ریویو کرے گی؟ اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک.